أشرقت نفسي بنور من فؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رمضان سیریز میں سب سے پہلے میں تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے تحیۃ الاسلام کے ساتھ آغاز کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سیریز میں آج جس ٹاپک پہ ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے کہ اپنے آپ کو خطرناک گناہوں سے بچائیے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اس کے سامنے دونوں راستے واضح کر دیے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ چاہے تو وہ کتاب و سنت کا راستہ اختیار کر کے اپنی آخرت کو بہتر کر لے، دنیا اور آخرت کو، چاہے تو وہ کفر کا راستہ اختیار کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر لے۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت کے علاوہ وہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بنی آدم علیہ السلام کی اولاد وہ خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ کسی چیز کا اس کو ڈر ہو تو وہ اس کے قریب نہیں جاتا۔ اگر اسی بات کو سامنے رکھ کر کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ بجلی کی وائر کو ہاتھ لگانے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ کبھی بھی اس کے پاس نہیں جاتا، نہ اس کو ہاتھ لگاتا ہے۔ جب اس سے اپنی جان کو بچانے کے لیے انسان کرتا ہے تو اس سے کہیں بڑھ کر انسان کو اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے، اور وہ گناہ ہیں جو انسان کے ایمان کو، اس کی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے آئیے آج سب سے پہلے ایک گناہ کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس سے بچ کر اپنے آپ کو آخرت کی طرف رواں رکھیں۔ سب سے پہلا جو گناہ اور سب سے بڑا جو گناہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سپرلیٹو ڈگری کے مقام پر ذکر فرما کے ہمیں اس سے ڈرایا ہے اور بتایا ہے، وہ ہے شرک۔ اللہ رب العالمین کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کی الوہیت، ربوبیت اور اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے۔ شرکت سے ماخوذ ہے کہ کسی دوسرے کو ساجی بنانا، شریک کرنا۔ یہ کتنا بڑا خطرناک ہے، گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کتاب الادب باب حقوق الوالدین میں اس حدیث کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا۔ 3 بار یہ الفاظ فرمائے، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں خبر نہ دوں؟ بڑے گناہوں میں پھر بڑے گناہ، یعنی ان سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول بتائیے؟ تو آپ نے سب سے پہلے جس گناہ کا ذکر کیا اس میں یہ 3 گناہ اس حدیث کے اندر ذکر ہے، صرف آج پہلے کا ذکر کرتے ہیں، باقی پھر بعد میں۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس کی خطرناکی کس قدر ہے؟ سورہ النساء کی آیت نمبر 48 اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 میں 48 میں اور 116 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا وہ معاف کرے گا۔ اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں توبہ کیے بغیر فوت ہو جاتا ہے تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کی معافی کو حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 74 میں یہ فرمایا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے کسی بھی طرح سے، اس کی عبادت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر جنت کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ کس قدر بڑا گناہ ہے، جب کہ انسان کسی سے بھی پوچھ لیں کہ آپ کو مرنے کے بعد کہاں جانا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے مسلمان کہ میں نے جنت میں جانا ہے، جبکہ شرک کرنے والے کے بارے میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ اس پر جنت کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اور یہ اس قدر بڑا گناہ کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے متنبہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے بھی سارے گناہ سارے نیک اعمال وہ برباد ہو جاتے۔ اور بالخصوص امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اگر آپ بھی شرک کرتے تو ضرور آپ کے اعمال برباد ہو جاتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شرک سے بچنے کی اور توحید پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي